جی دوستو، آج کل پولٹری میں بڑا پروپیگنڈا لوگ چلا رہے ہیں، پولٹری کے مخالفین لوگ، جنہیں شاید کسی قسم کا کوئی خاص کیڑا اس میں وہ جی ایم سویابین کو جناب کی وجہ سے کہتے ہیں جی پولٹری چکن کا گوشت جناب نہ کھائیں، اس سے سرطان ہو جاتا ہے۔ اب جی ایم سویابین کیا ہے؟ جیسے ہائبرڈ بیج آئے تھے، ایسے جینیٹکلی موڈیفائڈ بیج ہے۔ اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس کی خاصیت صرف یہ ہے، وہ جناب جڑی بوٹیاں نہیں ہونے دیتا۔ تو جن ذریعہ جناس میں جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان کو بھی تو سپرے سے تلف کیا جاتا ہے، جو زیادہ خطرناک ہے۔ اب اس میں موڈیفائڈ یہ کیا گیا کہ اس میں جی ایم سویابین ہے، اس میں جڑی بوٹیاں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، اور پھر اس کا سپرے بھی نہیں ہوتا، یہ زیادہ سیف ہوتا ہے۔ اور امریکہ جیسے ملک میں ہو رہا ہے جہاں صحت کے معاملات میں بڑے حساس پالیسیاں، بڑی سخت پالیسیاں، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ آپ بے فکر ہو کے برائلر کھائیں، ٹھیک ہے، بہترین محفوظ ترین گوشت ہے، زبردست ہے، تو بے فکر ہے، اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ فیڈ میں زیادہ تر سے اپنا 60% تو مکی ہوتی ہے، باقی سویابین کی پھوک ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے جی، جیسے بنولے کی پھوک کھال ہوتی ہے، بنولے کی پھوک کھال ہوتی ہے، ایسے اس کی جناب نا سویابین کی پھوک ہوتی ہے، گوارا میل کی پھوک ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے جی، مزید ایڈیشنل منرلز وٹامنز وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، تو یہ بالکل سیف ہے۔ اگر جی ایم سویابین اتنا ہی خطرناک ہوتا تو امریکہ جیسے جہاں صحت کی پالیسیاں بہت سخت ہیں، گورنمنٹ صحت کے معاملے میں بہت حساس ہے، وہاں اس کی کاشت کیسے ہو سکتی تھی؟ تو یہ لوگ پاکستان کی اس پولٹری انڈسٹری کو چلتا دیکھ کے راضی نہیں ہے شاید، تو نت نئے یہ جناب یوٹیوب پہ آگے پیچھے انہوں نے ہنگامے مچائے ہوتے ہیں، جی ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا۔ تو یہ ایک بڑی جناب برائلر بھی ایک بڑی جناب ریسرچ کے بعد وجود میں آیا، اور یہ برائلر بھی امریکہ کے کسانوں نے بنایا، کوئی سائنسدان نے نہیں بنایا، باقاعدہ اس کے مقابلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، مقابلوں کے بعد جناب یہ برائلر جناب کا وجود ہوا ہے، اور یہ پیوند در پیوند ہے، کوئی مشینی چوزہ نہیں ہے۔ یہ مشینوں میں تو انڈا لگاتے ہیں نا، جیسے اپنا مرغی اپنا انڈے ہیٹ دیتی ہے، انڈے کو جناب بچہ نکلتا ہے، ایسے مشینیں ہیٹ دیتی ہیں اسی طرز پہ۔ تو یہ تیسری نسل ہے پیوند در پیوند، بلکہ چوتھی نسل ہے جی پی اس کا، پھر اس کے بعد جی پی آ جاتا، اس کے بعد بریڈر آ جاتا، اس کے انڈے سے جو چوزہ نکلتا وہ برائلر ہوتا ہے، وہ 35-36 دن میں 2 کلو کا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس کی فیڈ کی ترتیب ہے، فیڈ کی ترتیب میں اگر گڑبڑ کی جائے نا جی، تو یہ برائلر نہیں پال سکتا۔ پھر اس کے فارموں پہ جناب بایوسیکورٹی کا، صحت صفائی کا بڑا جناب ایشو ہے، بڑا اس چیز پہ نظر رکھی جاتی ہے، تو میڈیسن کے حوالے سے بھی بڑی نظر رکھی جاتی ہے۔ تو یہ سیف چکن کا گوشت بالکل سیف ہے، سب انہوں نے پروپیگنڈا پھیلایا ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ پولٹری انڈسٹری سے ہزاروں لوگ کا روزگار وابستہ ہے، یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے بھی بڑی انڈسٹری بن چکی ہے۔ تو ایسے نا آپ اپنے وطن عزیز کی ترقی میں رکاوٹ بنے۔ برائلر پوری دنیا میں برائلر کا گوشت پسند کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو آخر اس کے تمام صحت کے اصول مد نظر رکھ کے یہ تیار ہوا تو اسے پسند کیا جاتا ہے نا۔ تو آپ جی بھر کے کھائیں برائلر، تو برائلر کا گوشت برائلر کا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو برائلر کے مخالفین ہیں، میرا پیغام ہے، برائلر کا گوشت صرف برائلر کا گوشت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ گوشت کھانے کے غالباً شوقین ہیں یا عادی ہو چکے ہیں، تو آپ کو اس لیے یہ پسند نہیں آ رہا۔ تو جس دوست کو اگر ہے کوئی شک و شبہ، ہمارے پیج پہ آئے دیکھے، ہم نے اس پہ بڑی بڑی تحریریں لکھی ہوئی ہیں، اور اتھینٹک تحریریں ہیں۔ ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔